سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند گزارشات جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ان لوگوں کا راستہ ہو کہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، آمین، اے اللہ یہ دعا قبول فرما۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ چونکہ اہم ترین سورت ہے، اس کی فضیلت، رفعت، عظمت اور شان یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز میں قرات اسی سے شروع ہوتی ہے نا، قرآن کریم پہلے تو دعائیں ہیں، تو نماز میں قرات سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور ساتھ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ امام اور مقتدی اس کی ابھی آپ سائڈ پہ رکھیں نا، ایک علمی بات ہے، وہ اکیلا بندہ سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، یا اکیلا فرض پڑھ رہا ہے، یا کوئی وطر پڑھ رہا ہے، اکیلا بندہ جب تک ہر رکعت میں الحمد شریف نہیں پڑھے گا اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اکیلے کی بات ہے۔ پھر امام صاحب جو جماعت پر آگے کروا رہے ہیں ان کی بھی نماز وہ رکعت جس میں سورۃ الفاتحہ وہ نہ پڑھیں تمام مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہوگی، اس میں تو اختلاف کوئی نہیں۔ سورہ فاتحہ کی ہم یہ دیکھ لیں، اختلاف ہے کہ جی مقتدی ہے تو پھر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، یعنی پھر کیا ہو جائے گی کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو اہمیت تو اس سے بھی واضح ہو گئی نا کہ ہر نماز اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آگے دو آراء ہیں، شروع میں ہی چونکہ اہمیت بیان شروع ہوگی، آگے یہ بیان آ گیا۔ دو آراء ہیں مسلمانوں میں، ایک رائے یہ ہے کہ مقتدی جب پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور اونچی قرات ہوتی ہو، امام صاحب اونچی قرآن کریم پڑھیں، تو پھر ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ قرات سننا ضروری ہے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، لہذا اپنی نہ کوئی دعا پڑھے نہ کوئی قرات کرے، ٹھیک ہے جی، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ایک رائے یہ ہے، یعنی صرف مقتدی جو ہے اس کو چونکہ قرآن میں دوسری جگہ پہ آ گیا لہذا وہ نہیں پڑھے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی آیت اتری ہے، ٹھیک ہے جی، اور اتری نماز کے بارے میں نہیں، اتری ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو شور کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ جو آیت ہے آیت مبارکہ جس میں یہ آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ یہ آیت اتری تھی کفار جو شور کرتے تھے کہ قرآن نہ سنا جائے ان کے بارے میں، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تم نے اپنی بات نہیں کرنی، کوئی شور نہیں کرنا، توجہ سے سننی ہے، حتیٰ کہ کوئی قرآن کے علاوہ دوسری دعائیں بھی نہیں پڑھنی۔ اب رہ گیا خالی قرآن کا معاملہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دوسرا قرآن کریم پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک رائے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی کہ ایک رائے یہ ہے کہ نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ معذلہ شور تو الگ بات ہے، نہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں جب بھی قرآن پڑھا جائے۔ ایک رائے یہ ہے، انہوں نے کہا نماز میں بھی اگر سے سورۃ فاتحہ یہ بھی نہیں پڑھنی، ایک رائے یہ آگے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ باقی سب کے بارے میں جو ہے وہ پابندی ہوگی، سورۃ فاتحہ کو ایگزیمپشن حاصل ہے، استثناء حاصل ہے، اس کو جو ہے نا وہ خاص مقام حاصل ہے، قرآن کریم پڑھا بھی جاتا ہو تو یہ پڑھنی ہے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ یہ کیوں رائے بنی، یہ موقف کیوں اختیار کیا گیا؟ اب سوال دلیل چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری رائے یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اکیلا، باقی تو سب پہ اتفاق ہے نا، صرف مقتدی پہ اختلاف ہے کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہماری یہ رائے ہے کہ مقتدی نے بھی یہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب
دلیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے پیچھے کچھ پڑھا۔ ذرا فجر کی نماز میں اونچی قرات ہوتی ہے، آپ نے سلام پھیر کے انہیں کہا کہ میرے اوپر نماز بھاری ہو رہی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ نماز بھاری ہو گئی تھی تو میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور انہوں نے خود سورۃ فاتحہ کو ایگزیمپشن دے دی ہے، استثناء دے دیا ہے کہ یہ پڑھنی ہے، لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہماری یہ رائے ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو قرآن کریم کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں جو آیت ہے نا اس میں نماز یا غیر نماز کا ذکر نہیں، جہاں یہ آتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور توجہ سے سنو، ہے نماز کا ذکر تو نہیں۔ اب دیکھیں ایک مدرسے میں بیٹھے 100 حافظ ہیں، سارے اپنا اپنا قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک پڑھے گا باقی سارے خاموشی سے سنیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہاں اور کچھ نہیں پڑھنا۔ عام حالات میں اگر ایک بندہ اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرے نے اپنا شروع کر دیا، وہ بھی اونچی پڑھ رہا ہے، تیسرے نے اپنا شروع کر دیا، چوتھے نے اپنا شروع کر دیا، بعد بھی شروع کر دیا، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں آتا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک نے پہلے شروع کیا باقی آنے والے تو سب ہی سنیں گے، وہ اپنا بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے قائل نہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاری قرآن کرام 50 بچوں کی کلاس ہوتے ہیں، اونچی پڑھواتے ہیں، تو لہذا وہ جو آیت ہے نا اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر حدیث میں جب آپ نے خود وضاحت فرما دی، ایک اور حدیث ہے، ایک تو یہ دلیل ہے، ایک اور حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہماری یہ رائے ہے۔ دیکھیں عقل سے ہم نہیں استثناء دے رہے، عقل ہم کبھی بھی نہیں دوڑائیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ میں نے دلیل سامنے رکھ دی ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ کر لیں، حوالہ دے دیا ترمذی میں، جا کے آپ یہ اردو میں پڑھ لیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اتنی واضح حدیث ہے۔ پھر کچھ مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں جی اونچی قرات ہو تو پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، پتہ نہیں وہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے مجھے تو حیرت ہوتی ہے وہ کیوں کہہ دیتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اترا ہے اور آپ نے یہ فرما دیتے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے ہوں تو آپ کہتے ہیں دل میں پڑھا کرو۔ پھر آگے حدیث بیان کی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ توجہ کریں، قسمت الصلاۃ، الصلاۃ کا لفظ سورۃ الفاتحہ کے نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یہاں سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے، حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آگے اس کی وضاحت کہ کیسے نماز کو تقسیم کیا حدیث میں موجود ہے، اور صرف سورہ فاتحہ تک ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حمیدہ نہیں عبدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ مالک یوم الدین جب یہ بندہ پڑھتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے، نماز سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اگلا حصہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے، یہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کے لیے اس کو مل گیا۔ اب اس حدیث میں الحمد شریف کو صلاۃ کہا گیا ہے، کسی جزو کو کل کہہ دیں، نماز کا سورۃ فاتحہ جزو ہے نا، حصہ ہے، اس کو پوری نماز کہہ دیا تو اب اندازہ لگائیں اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آگے آپ کی جو رائے ہے اللہ عالم بالصواب۔ اب میں اور چیزیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ویسے مطالبہ یہی تھا کہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تفسیر بیان کروں، لیکن میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، یہ ذہن میں آیا کیونکہ اس کی برکتیں بڑی۔ دیکھیں نا اس میں تو اکٹھے ہیں نا سبھی کی، اکیلے نماز ہی نہیں ہوتی، کتنی فضیلت ہے۔ اور ایک اور فضیلت اس کی سنیں، شروع میں کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، کچھ آیتیں، پوری سورت کوئی بھی نہیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے جو پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی دوسری فضیلت ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے سٹارٹ میں یہ ہے، کھولتے ہی پہلے سب سے یہ ہے اللہ اکبر، اور سٹارٹ آغاز کہاں سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ بھی قرآن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں حکمتیں کیا گہرائیاں ہیں وہ تو جیسے جیسے سوچیں گے سامنے آتی جائیں، قرآن کی عجائبات ختم نہیں ہوتی، سٹارٹ ہی یہاں سے ہے، اس کو شروع میں رکھا گیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی دوسری دلیل اس کی عظمت کی، ایک تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
اور آپ پڑھتے رہیں نا، اس میں لذت رہتی ہے آپ کا جتنی بھی زندگی ہو. آپ نماز میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں. کبھی ایسے نماز کی دعائیں اتنی متبرک ہیں، یہ قرآن اتنا متبرک ہے کہ بندے میں اکتاہٹ نہیں آتی. اللہ، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کا کلام ہے. دیکھ لیں قرآن بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے بندہ زیادہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ جتنی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے اور زیادہ لذت آتی ہے. سورہ فاتحہ کی ایک اور فضیلت حدیث کی روشنی میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ذرا منظر دیکھیں کہ کون بیٹھا ہے ساتھ؟ جبریل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اوپر آسمان سے سمیع نقیزن ایک اونچی آواز سنائی تھی. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی پہلے نہیں کھلا، فرسٹ ٹائم کھلا ہے. پھر ایک فرشتہ آیا، کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. دیکھیں ویسے تو جبریل وہی لے کے آتے تھے نا، تو جبریل اب پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو سورہ فاتحہ آ گئی، ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دعا آئے. وہ فرشتہ آیا، سلام کہا اور کہا کہ آپ 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتا ہے کہ آپ 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیں جو آپ کو ملے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے. ظاہر ہے اللہ کے پیغام تو 1,24,000 نبیوں پہ آئے نا، وہی آئی نا، اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں نا. آخری نبی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، چلو تعداد جائیں گے حدیث میں، جتنے بھی بھیجے نبی پہ وہی تو آتی تھی نا، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. تو جبریل کہتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے کبھی اس سے پہلے نہیں آیا، اور آ کے اس نے 2 نور آپ کو عطا کیے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. ان کی بھی بڑی عظمت ہوگی ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ جو مانگیں گے وہ ملے گا. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیں ان کی دعا میں بھی کتنی تاثیر ہے ان کلمات کے ساتھ. ہے تو سارا قرآن اللہ کا، لیکن سورہ فاتحہ یہ عظمت سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے. سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم دونوں کا تعلق ایک دعا اور جواب دعا کا ہے. سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم میں ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الحمد قرآن کریم کا آغاز ہے، آغاز کلام ہے، دیباچہ ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے سورۃ الحمد یا الحمد شریف جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم یہ دعا ہے اور قرآن کریم جواب دعا ہے. اس دعا کا جواب ہے. وہ کیسے؟ جب نمازی کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے پورا قرآن اتار دیا. یہ قرآن پڑھ تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے دعا اور جواب دعا. یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ میری بات سنو. بلایا. وہ نماز مکمل کر کے تھوڑی دیر بعد آئے. آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جب تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو ان کی بات پہ لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو تم نے تاخیر کی، کہاں نماز پڑھ رہا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ابو سعید بن معلہ میں مسجد میں تھے نا، میں مسجد سے نکلتے وقت تمہیں عظیم ترین صورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے. چنانچہ صحابہ کو دیکھیں نا تجسس اور لگن، جیسے ہی نکلنے لگے نا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ابو سعید کا. خود ہی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اب طالب علم میں بھی تجسس ہونا چاہیے نا سیکھنے کا. تو دیکھیں نا صحابہ کرام میں کتنا تجسس ہے. اس کے ذہن میں یہ کہ حضرت ابو سعید کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے یہ چیز سیکھنی، بھولے نہیں. تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ ان کو سکھائی کہ یہ عظیم ترین سورت. تو آیتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی صورت سورۃ الفاتحہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے عظمتیں دی ہیں. باقی اللہ کا کلام سارا باقی کلاموں کے مقابلے میں اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی اپنی مخلوق کے مقابلے میں موازنہ نہیں. اللہ کے کلام میں ان کی یہ عظمت ہے
باقی پورے قرآن کریم کی عظمت وہ حدیث میں آتا ہے، جس کا میں مفہوم پیش کر چکا ہوں پہلے بھی، کہ اس کی عظمت ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنی مخلوق کے مقابلے میں ہے۔ اللہ اکبر، خالق اور مخلوق کا مقابلہ کوئی نہیں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔ سب سے اعلیٰ عرفہ اولا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اولا بالا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیں نا عظمتیں، آپ خلائق میں مخلوقات میں سب سے افضل جن پہ یہ قرآن اترا، اور یہ کلام سارے کلاموں میں سب سے افضل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ وہ جا رہے تھے کہیں سفر پہ، بڑی مشہور حدیث ہے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا کسی جگہ پہ، تو وہ گاؤں والوں سے انہوں نے کوئی ضیافت کوئی چیزیں مانگی، گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ گاؤں کا سردار جو تھا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، بعض روایتوں میں سے سانپ نے کاٹ لیا۔ اب ان کے لوگ ادھر نہیں تھے، خاتون آئی، اس نے آگے کہا جی ہمارا تو ادھر لوگ باہر گئے ہیں، تو میں سے کسی کے پاس کوئی سانپ کے کاٹے کا علاج ہے یا کوئی دم ہے تو آؤ علاج کرو۔ سردار کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ کچھ روایتوں میں اشارے ملتے ہیں کہ ابو سعید خدری خود گئے رضی اللہ تعالیٰ، کچھ روایتوں میں ذکر نہیں ہے، تو بہرحال گئے، انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو آرام آ گیا۔ پھر 30 بکریاں انہوں نے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جب آپ نے بتایا تو آپ نے کہا یہ درست ہے، بلکہ کہا میرے لیے بھی حصہ اس میں رکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت ہے، اس کا نام ایک سورۃ الشفا بھی ہے، شفا دینے والی سورت، بہترین سورت۔ اصل شفا ہے ہی قرآن میں ہے، وہ تو ہمارے ادھر لوگ، پھر میں اکثر ادھر اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، کرنی بھی پڑتی ہے اپنی ویلیو بنانے کے لیے، کہ جب تک مجھ سے دم نہیں نہ کرو گے رام نہیں آئے گا، اپنی ویلیو۔ اور بھائی اصل شفا قرآن میں ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، باقی قرآن اللہ کا کلام بے مثال ہے۔ دیکھیں نا، ایک پیناڈال ایک عام سی دوائی ہے جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں، صحیح فارمیسی کی بنی ہو، میڈیکل سٹور کوئی بھی ہو، ڈاکٹر کوئی بھی دے، فائدہ ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ ہو نسخہ صحیح ہو، برے صغیر میں لے لیں، امریکہ میں لے لیں، دنیا کے کسی خطے میں لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ پیناڈال اللہ کے کلام کی مثل کوئی نہیں۔ ڈاکٹر لاکھوں اس کے ساتھ علاج کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، آج بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، آرام آ رہا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام قرآن کریم کے ساتھ علاج کرتے تھے، چلے گئے، آرام آتا تھا۔ تابعین چلے گئے، 1400 صدیاں میں کتنے لوگ چلے گئے، قرآن کی شفا موجود ہے۔ یہ چونکہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں، وہ پیر صاحب وہ دب کا جو آیتیں ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرے جو ہے نا میں ہی کروں گا تو آرام آنا ہے۔ اور بھائی شفا قرآن میں ہے، یقین قرآن پہ پکا کریں۔ ہم یہ بات کرتے کہتے پیروں کو نہیں مانتے، تو کہہ لو جو گائیڈ کرے گا اس کا اتنا احترام ہے کہ وہ گائیڈ کر رہا ہے، اس کا احترام ہے بس، باقی شفا بھی اس قرآن میں ہی ہے۔ اور کوئی انپڑھ پتہ ہے نا، میں پھر مثال دیتا ہوں، آج کل تو 2 طریقے ہیں، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ نسخہ لکھ دیتا ہے، جس مرضی میڈیکل اسٹور سے لے لو، ہے کہ نہیں؟ تو جو پرانے حکیم ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا نسخہ بھی چھپا کے رکھ دینا کہ جب پتہ لگ گیا تو میرے کو نہیں ہونا، آپ ہی کا لینا علاج۔ یہی ہار پیروں کا ہے، لوگ کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں، انہوں نے روکا ہوا ہے، حدیثیں پڑھتے نہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، وہ ظاہر ہے قرآن کوئی بھی پڑھ کے وہ آرام آ جاتا ہے، وہ اپنی کہتے ہیں دیکھا نا۔ اور بھائی قرآن پہ یقین رکھو، قرآن شفا ہے۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں، ہمارے اوپر لیبل لگاتے ہیں جتنے مرضی لگائیں، اب اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہے، بڑے بڑے لیبل جو ہے نا برداشت ہوئے ہیں، کیے ہیں۔ تو قرآن شفا ہے، قرآن پہ یقین رکھو، اور قرآن اور اللہ پہ یقین رکھو، یہ چیز ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے میں گزارشات کر رہا تھا، اس کی فضیلت میں اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے نام بہت زیادہ ہیں، جتنی بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں نا، سب سے زیادہ جس کے نام ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ الصلاۃ اس کا نام، میں وضاحت کر چکا، نماز۔ اب اس سے نام سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی نماز میں کتنی اہمیت ہے۔ القرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے۔